میں علماء سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ یو آر لیٹ. یہ سارا پراپوگنڈا آپ 2010-11 میں کر لیتے نا تو شاید آپ کو کامیابی ہوتی, وہ بھی شاید ہے, کیونکہ اللہ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. باقی میں اس میں عرض کر دوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں, یہ کر جائیں, میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا. ملک چھوڑ کے کیا, یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں, ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو, یہ ٹھنڈے ہو پیندے نے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے, ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا, وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو, وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انجینئر صاحب ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کروا دیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب تیار ہو گئے المحند المفند پہ بات کرنے کے لیے. انجینئر صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے جو چیلنجز کیے تھے میں بھی ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ چھوٹے موٹے چیلنجز نہیں, حضرت معاویہ کی بات, ان کا مقام ہمارے نظر میں بہت بلند ہے. تو حضرت معاویہ کا ٹاپک, اسی طرح کے بہت سارے اصولی ٹاپک ہیں. میرا خیال ہے 1.5 گھنٹہ ہم المحند پہ بات کر لیں گے. بے شک انجینئر صاحب ثابت کریں گے کہ یہ عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں, تو وہ دلائل دیتے چلے جائیں گے. اور انجینئر صاحب جو ہے نا وہ ان چیلنجز کے جواب دیں گے جو میں سوال کرتا رہوں گا. وہ بولتے رہیں گے بھائی یا تو میں نے چیلنج غلط کیے تھے, یا مجھے جواب دے دیں گے تو میں خاموش رہوں گا. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں, میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں, میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جہلم چلے ہی جاؤں. یہی کہا نا, تو اس کا کیا مطلب ہے, کون نہیں آ رہا. یعنی میں پہلے آپ کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے. سر آئیں, پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی جب تک عقیدے سیٹل نہیں ہوتے, اور اگر عقیدے سیٹل ہو جائیں تو آپ کی سارے مسئلے ہم بغیر دلیل کے ہی مان لیں. جی 1.5 گھنٹہ اس کو دے, 1.5 گھنٹہ اس کو دیں, یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں. سرکار 1.5 گھنٹہ کیسے برابر ہو گیا؟ اصول اصل ہے, اصول کو 1.5 گھنٹہ دیں گے تو دوسرے کو 1.5 منٹ بھی نہیں دیا جائے گا جب تک اصول طے نہ ہو. یہ ہم نے شروع میں نٹ شیل میں یہ طے کر دیا تھا, بار بار اسی کو اپلوڈ کیا کہ جب تک عقیدہ نہیں ہوگا اگلی باتیں نہیں ہو سکتی. قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت پہ بات ہوگی, رفع الیدین آمین بالجہر پہ. فضول ٹائم ضائع کرنا, میرا ٹائم فضول نہیں ہے. تو میرا حضرت معاویہ کے بارے میں جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے میرا وہی موقف. ہم انہیں صحابی مانتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا کہیں؟ اگر آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں حضرت علی سے بڑھا کے پیش کریں تو سر یہ تو پاسبل نہیں. یا حضرت علی کے مقابلے پہ انہیں ہم حق پہ ڈکلیئر کر دیں, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو نبی سے ٹکر لینی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اس نے بخاری مسلم کی حدیثیں کھول لی اور کہا کہ مفتی صاحب یہ پڑھ کے ذرا اس کی شرح بیان کریں, اس کو عقیدے میں شامل کر لیں. یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں. اگر آپ اس کو آسان سوال سمجھتے ہیں, یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, بعض لوگ میدان میں اور بھی اترے ہیں کہ ساڑھی بھی کو ٹکٹ لا دو. سر ٹکٹ اس کی لگے گی جس کی ویورشپ زیادہ ہوگی, جس کی عوام میں سے ہوگی. باقی فرقوں کا بھی بڑا آنا چاہیے. مفتی منیف صاحب آئیں, میں تیار ہوں, بالکل آئیں. ساجد میر صاحب آئیں, امام کعبہ آئیں, بڑے لوگ. لیکن چھوٹوں سے بات نہیں کرنی نا سر. چھوٹوں سے بات کرنے میں میرا بینیفٹ نہیں. چھوٹوں نے بیٹھنا ہے اپنے دوسرے فرقوں کے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھے. یہ میرا تکبر نہیں ہے, وجہ یہ کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین. آمین.
मुफ्ती साहब आए और उसके बाद इतने सवाल कैसे आ सकते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 10 अक्टूबर 2021 को संडे के दिन बमुताबिक 3 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी इंशाअल्लाह ताला हमारे जो रूटीन का पब्लिक क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसको स्टार्ट करने से पहले जो आजकल एक इशू चला हुआ है, मैं उस पे डिस्कशन कर लूं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला के हवाले से जो उन्होंने हरकत शरीफ फरमाई उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला, फिर इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात मैं इंशाअल्लाह बाद में इंशाअल्लाह। और आगाज करूंगा आयत मुबारका से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी चाल चली, मकर किया, और अल्लाह ने भी अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बढ़कर बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सलात पर मोहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप में से अक्सरियत को मालूम है मेरे भाइयों के मेरी जिंदगी में 3 वाकयात बड़े अहम हैं, और उनमें से भी 2 वाकयात तो ऐसे हैं जो किसी किसी की जिंदगी में आते हैं, यानी मर्डर अटेम्प्ट, कातलाना हमले। 28 अक्टूबर 2017 को पहली दफा मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट हुई। उसके बाद दूसरा बड़ा हादसा 4 मई 2020 को जो एक झूठी FIR काटी गई, जो पहली पेशी पे ही लाहौर हाई कोर्ट से फारिग हुई। और तीसरा ये रिसेंटली जो 2021 के अंदर ही 14 मार्च 2021 को जो सेकंड मर्डर अटेम्प्ट। इन 3 बड़े वाकयात से बड़ा वाकया मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। मुफ्ती साहब का यहां पे तशरीफ लाना तो शायद ही कोई नहीं, ये उससे बड़े वाकयात हैं। उसके बावजूद उस पे जो मेरा रिस्पांस था वो वीकेंड्स पे ही आया, इतवार वाले दिन, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। हालांकि मैं बिल्कुल उसमें बच गया था, बल्कि जिस दिन पहली अटेम्प्ट हुई मैंने उस दिन आके दर्स भी दिया था, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग अगले हफ्ते हुई। वो डेकोरम ना टूटे रिकॉर्डिंग का।